یہ سن 2003 کی بات ہے جب انگلینڈ میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی، لیکن بات کو خفیہ رکھا گیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو بتایا گیا کہ حالات کیا ہو چکے ہیں۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، جو پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مشہور ایڈریس سمجھا جاتا ہے، یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں پہ رات کے اندھیرے میں کچھ امیر ترین لوگوں کو مدعو کیا گیا، and that was a party, that was a gathering of vital importance۔ اور وہاں پہ ان سی ای اوز کو، یہ در حقیقت چیف ایگزیکٹو آفیسرز تھے یا آنرز تھے، کھانے کی بڑی بڑی کمپنیز کے مالکان تھے، اور انہیں بتایا گیا کہ دیکھ لو انگلینڈ کے اندر ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ سوڈیم کلورائڈ یعنی نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ اور ہماری طرف سے یہ ایک آرڈر ہے کہ ہم ہر سال 10% نمک اپنی غذا میں کم کرتے چلے جائیں گے، اور 3 سال تک یہ کام کیا جائے گا۔ You have to decrease sodium chloride in the diet 10% per annum for 3 years۔ ہیلتھ ٹیکس، یوٹیوب کے ناظرین، یہ ہیلتھ ٹیکس ایک خاص ٹرمینالوجی ہے جو کہ گورنمنٹ یوز کرتی ہے۔ چیزوں پر ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کی صحت کا خیال ہے، اور ساتھ یہ کہ گورنمنٹ پر جو برڈن پڑ رہا ہے وہ بھی کم ہو سکے۔ جیسے انگلینڈ کی ہم نے بات کی، انگلینڈ میں NHS ہے، NHS جو کہ پوری دنیا میں سیکنڈ بگیسٹ امپلائر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا علاج انگلینڈ میں فری ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جو سرکاری اسپتال ہے، آپ جانتے ہیں علاج یا تو بالکل فری ہے یا بہت ہی ارزاں نرخوں پر ہے۔ تو جتنے لوگ بیمار ہوں گے ان کا علاج حکومت کروائے گی، اور حکومت پر بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے تو ایسی چیزوں پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جو چیزیں عوام کو بیمار کر رہی ہیں۔ جس طرح کولمبیا ایک ملک ہے افریقہ کا، اور کولمبیا کے اندر سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگایا گیا، اور جب یہ سگریٹ پر ٹیکس لگا تو 3% وہ سگریٹ پینے والوں کی شرح میں کمی دیکھی گئی۔ اسی طریقے سے جب میں نے آپ کو انگلینڈ کی ایک بات بتائی، 1970 کا ایک بس اسٹیشن دکھایا گیا، 1970 کا ایک بس اسٹیشن دکھایا گیا، اور وہاں پہ لوگ اندر باہر آ رہے تھے، کوئی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، اور وہاں پر ایک سرویلنس کیمرے کی ویڈیو دکھائی گئی، اور کہا گیا یو کی ناٹ اسپاٹ اے سنگل اوبیس پرسن ایٹ دس پلیس۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، آپ کو ایک بھی موٹا آدمی یہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی کافی دیر تک، واقعی ایک بھی موٹا آدمی، فربا جسم کا، بھاری جسم کا آدمی اس ویڈیو میں نظر نہیں آیا۔ ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اگر محلے میں کوئی بندہ موٹا ہو جاتا تھا، فربا ہو جاتا تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے، حیرانی کے ساتھ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اور آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ وہ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں۔ they are obese mean they are overweight، ان کا وزن وہ پرسکرائبڈ لمٹ سے زیادہ ہے، اور اس کی شرح 26.7% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایکچولی اور لائف از ڈراؤنڈ ان دا اوشن آف کیلریز، ہماری زندگی کیلریز کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور پچھلے زمانوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو 300 سے 400 کیلریز ڈیلی کی ہم زیادہ انٹیک کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس وزن کو مانیٹر کرنے کے جدید آلات موجود ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمیں اس کا انیبل کر دیا ہے۔ آج ایسے چمچ بھی ایجاد ہو چکے ہیں جس چمچ پہ جب کھانا رکھا جاتا ہے اس کھانے میں کتنی کیلریز ہے وہ چمچ بتا دیتا ہے۔ سمارٹ واچز ہیں، آپ کا موبائل فون ہے، کتنی رننگ کرنی ہے، کتنی دیر موبائل یوز کیا، ساری چیزیں آپ کی مانیٹر کر کے آپ کو بتا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کھانے بھی تو نئے نئے ایجاد کر لی ہیں۔ اب برنچ آ گیا ہے، بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان، ہائی ٹی آ گئی ہے رات کے کھانے اور شام کی چائے کے درمیان۔ مطلب ایسی ہم نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور واقعی آج کے دور میں ذہین ترین لوگ، سائنٹسٹ اور مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس، وہ دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ احساس دلائیں کہ بھائی تو بھوکا ہے، بھائی تو بھوکا ہے، تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھوکا سمجھیں اور ڈھیروں ڈھیر آرڈر دے کے ان کی کمپنیوں کا ویل وہ چلانے میں مددگار ثابت ہو۔ تو کھانے کو لاپرواہی والا کام نہ سمجھیں۔ This should be a highly disciplined activity۔ غور تو کیجئے، بار بار کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرنا ہے، تو کھانا should be a highly disciplined activity۔ نمبر 1 یاد رکھیے، کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا بہت ضروری ہے۔
ہم کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ بھوک لگی ہے، بلکہ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا یا کوئی چیز اور ہو گئی، فلاں بندہ کھا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، دوپہر ہو گئی کھا لو، فلاں سے فری مل رہا ہے کھا لو، ابھی چائے پی تھی ساتھ کھا لو، ابھی افطار کے اندر پکوڑے سموسے دہی بلے فروٹ چاٹ کھائی، اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد کہا اب رات کا کھانا لاؤ، تو وہ کیا تھا؟ وہ تو افطاری تھی۔ یوں ہمارے کھانے کا سرکل ہے۔ یاد رکھیے، کھانے سے پہلے بھوک لگا ہونا یہ انتہائی اہم ترین ہے۔ بھوک is actually a warning, it's an alert from your body that you need diet, you need fuel for the regular activities of your life۔ یہ بھی یاد رکھیے، کھانے سے پہلے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ میں اب کھانا کھانے لگا ہوں۔ اسے مائنڈفل ایٹنگ کہتے ہیں، اور یہ آپ کے جسم کے اندر پورے جسم کو اوور ہال کر دیتی ہے، جسم ریڈی ہو جاتا ہے، جو انزائمز نکلنے ہیں کھانے کے ساتھ ان کی سیکریشن بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ٹائم فکس کرے کہ میں کتنی دیر میں کھانا کھاؤں گا، کون میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کس انداز سے کھانا کھاؤں گا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ آپ کے منہ میں دانت بھی ہیں، انہیں استعمال بھی کرنا ہے، کھانے کو چبانا ہے، نگلنا نہیں ہے۔ یہ گائے کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ کے 4 حصے ہیں، وہ پہلے نگل لیتی ہے، پھر کھانا اس کے منہ میں آتا ہے، پھر وہ چباتی ہے۔ ہم تو ایسے نہیں نہ کر سکتے، 1 ٹائم چانس ہے جناب، اور یہ کھانے کو کم از کم 20-21 بار چبانے کا تو سائنسدان کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی اتنے تو ہم ویلے نہیں ہیں، اتنے تو ہم فارغ نہیں ہیں، تو یاد رکھو یہ آہستہ آہستہ کی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ بعد میں بہت بڑی ہو کے سامنے آتی ہیں، تو کھانے کو چبائیں۔ اور یاد رکھیے گا، پیٹ کو یہاں تک بھر لینے والے، ہر 2-2 گھنٹے بعد منہ مارنے والے، اور 3 ٹائم کھانے والے، ان تینوں کو وارننگ ہے کہ اگر آپ یوں کریں گے، اور ساتھ پھر چھوٹا بڑا گوشت مختلف طریقوں سے پک کے آ رہا ہے، میٹھے کی نئے نئے ریسیپیز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا پرہیز بڑی جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھ لیں، دس از اے فارمولا: کھانا بھوک سے آدھا، پانی 2 گنا، ایکسرسائز 3 گنا، اور مسکرانا 4 گنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی بھی بد پرہیزی کر لیں، زیادہ میٹھا کھا لیں یا کچھ کر لیں، فوراً ہی ہمارا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور پہ ہے، 1-2-3 دفعہ سے تو نہیں ایسا ہو سکتا، لیکن واقعی کچھ لوگوں کی باڈی ٹینڈنسی ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ بہت جلدی باہر آتا ہے اور پھر اندر نہیں جاتا۔ تو آپ کو خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس کے قصوروار پوری دنیا میں صرف آپ ہے۔ You are responsible. You must introduce restrictions and you must introduce boundaries in your life. آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی زندگی میں باؤنڈریز لے کر آتے، اس کا خیال رکھتے، اور پھر 40 سال کے بعد جو میٹابولزم ہے کھانے کا، ان نظام ہضم کا، وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ سال بعد آپ کا وزن 1 کلو لازمی بڑھنا ہے۔ تو آپ کو اس کو احتیاط کے ساتھ مینج کرنا پڑے گا، اور کھانے کی لسٹ بنا لیں۔ ایسے کھانے جو کہ آپ کو موافق نہیں آتے، آپ کو ٹھیک نہیں آتے، ان کو کھا کے الرجی ہو جاتی ہے، ڈسپپسیا یعنی تیزابیت وغیرہ ہو جاتی ہے، ایسے کھانوں کی لسٹ بنا کے ان کو چھوڑ دیں۔ 40 سال تک اب آپ کا جسم اتنا عادی ہو چکا ہے کھانوں کی کہ نیا کچھ آپ نہیں کر سکتے۔ اور ایک تحقیق تو یہ بھی بتاتی ہے کہ 40 سال کے بعد انسان کا جسم وہ مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا تو چل گیا، یہ اور کیا کرے؟ صرف دل آپ کا 40 سال میں 1,40,00,000,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑک چکا ہے۔ گردہ ایک دن میں 200 لیٹر خون فلٹر کر رہا ہے، تو 40 سال میں 2,92,00,000 لیٹر سے زیادہ خون وہ فلٹر کر چکا ہے۔ تو تھنگس ڈیٹیریٹ، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں گرتی ہیں، کم ہوتی ہیں، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، بائیو سائیکولوجیکل ریسرچ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اہم ترین چیزیں ہیں نا، اس میں نمبر 1 بیلنس ڈائٹ ہے۔ آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے، اور نمبر 2 اس کے اندر ایکسرسائز ہے، نمبر 3 اس کے اندر ٹوبیکو ہے، یعنی اسموکنگ نہیں کرنی، نمبر 4 فاسٹ فوڈ ڈرنکس ہیں، الکوہل ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور نمبر 5 فرینڈشپ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اچھی دوستی آپ کی زندگی کو طویل کرتی ہے۔ 1-2 نہیں، ہزاروں تحقیقات اس موضوع پر آج موجود ہے۔ اور پھر جو میں نے ٹوبیکو کی بات آپ کو بتائی، یاد رکھیے سگریٹ نوشی وہ غربت لے کر آتی ہے، سگریٹ نوشی آب و ہوا کے لیے بھی زیادہ خطرناک ہے، سگریٹ نوشی آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی سخت خطرناک ہے۔ آسٹریلیا میں ایک پاکستانی گیا، وہاں جا کے اس سے سگریٹ پینا چھوڑ دیے۔ وجہ کیا تھی؟ سگریٹ پہ ٹیکس بہت زیادہ تھا۔ تو ارباب اختیار کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں، جس طرح ہم نے پہلے ہیلتھ ٹیکس کی بات کی تھی، جو کہ عوام الناس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے اوپر ایسے اقدامات ہو، ایسی چیزیں ہو
کہ لوگوں کے حوصلے پست ہوں اور اس طرف نہ جائیں. اور پھر شوگر کی بات کرتے ہیں جناب, جو سائلنٹ کلر ہے. یہ سائلنٹ کلر ہے, اور یاد رکھیے آپ اپنا وزن کم کر لیں, بس صرف وزن کم کر لیں, شوگر کا خطرہ, میڈیکیشن جو آپ نے شروع کی ہے وہ چھوٹ جائے گی. آپ کے تھائرائیڈ جو ہے, TSH, T3, T4, کولیسٹرول, یورک ایسڈ, یہ سارا کچھ کم ہو کے سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا. شوگر کی سب سے بڑی وجہ آج سن لیں, پلے باندھ لیں, وہ ہے زیادہ کھانا. کھانے کی کوانٹٹی کو ماڈریٹ کریں, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ یہ پلکیں جو ہے اس سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کو متاثر کرتی ہے. اور یاد رکھیے جو شوگر آپ کو ہوئی 20 سال پہلے آپ کے جسم نے ہنٹس دینے شروع کر دیے تھے, آپ کو بتانا شروع کر دیا تھا, علامات آ رہی تھیں کہ تمہیں 20 سال تک شوگر ہو جائے گی. ایک ڈاکٹر ہے بچوں کا بہت قابل, اس کے مطابق یہ جو ایکینتھوسس نگریکین ہوتے ہیں, ایکینتھوسس نگریکین, یہ بچوں کے جسم پر کالے رنگ کے تھک سخت قسم کے دھبے سے پڑ جاتے ہیں. یہ جس بچے کے جسم پر ہوتے ہیں, بچہ تو میرے پاس اس لیے آیا کہ اس کو کھانسی تھی یا اس کو نزلہ تھا, لیکن ایکینتھوسس نگریکین دیکھ کر میں نے اس کے والدین کو بتایا کہ تمہارے بچے کو شوگر ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ پیچز جسم پر تبھی پڑتے ہیں جب انسولین ریزسٹنس آ رہی ہو. تو خیال کر لو, وہ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے, والدین کہتے ہیں ہم تمہیں نزلے کے لیے لائے تھے, تم نے بچے کو شوگر کرا دی ہے. لیکن دس از اے سائن, 20 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے, دھیان کر لو. اور یہ جو میرے پاس کتنی خطرناک سٹیٹسٹکس موجود ہیں, لکھا ہے کہ امریکہ میں ہر 17 سیکنڈ کے بعد شوگر کا ایک نیا مریض دریافت ہو جاتا ہے. ہر 17 سیکنڈ کے بعد. دنیا میں شوگر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے. پاکستان میں ہر چوتھا بندہ یا تو شوگر کا مریض ہے یا پری ڈائبیٹک ہے. پری ڈائبیٹک کا مطلب یہ کہ بالکل بارڈر پہ کھڑا ہے, اگر اس نے لائف سٹائل نہ بدلا تو ایک دم گر جائے گا شوگر کے اندر. یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوگر کی بیماری وہ صرف میٹھا کھانے سے ہوتی ہے, یہ غلط سوچ ہے. This is due to hypercaloric diet. وہ ڈائٹ جس میں کیلریز زیادہ ہیں, یہ شوگر اس وجہ سے ہوتی ہے. بلا شبہ بوتلیں پینا, میٹھا کھانا یہ خطرناک ہے, لیکن شوگر کی بیماری کی وجہ وہ ہائپر کیلریک ڈائٹ ہے. مطلب یہ کہ کیلریز آپ لے زیادہ رہے ہیں لیکن خرچ کم کر رہے ہیں. انرجی کنزمپشن زیادہ ہے, انرجی ایکسپینڈیچر کم ہے. آپ زیادہ کھا رہے ہیں لیکن ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو برن آؤٹ نہیں کر رہے. تو یاد رکھیے, ایک موٹا آدمی جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کے اندر بیمار ہونے کی ٹینڈنسی کم ہے. اس کے برعکس ایک سمارٹ آدمی جو ایکسرسائز نہیں کر رہا, اس کے ٹیسٹ بھی خراب آئیں گے اور وہ بیمار بھی جلدی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, اس کا دنیا میں ڈیزیز یعنی بیماری, ڈس ایبلٹی یعنی معذوری, اور ڈیتھ کازڈ بائی انفیکشس ڈیزیز یعنی وہ جو انفیکشن سے ہونے والی بیماریاں ہیں, ان سے بچنے کے لیے انسان نے جو 2 کام کیے ہیں, ایک صفائی ہے اور ایک ویکسینیشن ہے, یعنی ویکسین لگانا, یہ چیز کی گئی ہے. اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں میزلز ہے, خسرہ ہے, ممز ہے, ڈیفتیریا ہے, پرٹوسز ہے, روبیلا ہے, میننجائٹس ہے, کولرا ہے, نمونیا ہے, ہیپاٹائٹس بی جیسا خطرناک مرض ہے, چکن پاکس ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں ویکسینیشن کی مدد سے ہم نے کنٹرول کیا. کورونا نے جو تباہی مچائی تھی دنیا کے اندر, وہ بھی ویکسین کا ہی ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا. دنیا میں ویکسینیشن کی گئی تو کورونا پہ قابو پانے میں انسان کامیاب ہوا. ویکسینیشن ایجاد کیسے ہوئی؟ 1796 کے اندر, 1796 میں ایک UK کا بندہ تھا, اس کا نام ایڈورڈ گارنر تھا. اس نے ایک مائی ملک میٹ جو کہ گائے کا دودھ دو کے آ رہی تھی, اور گائے کے دودھ کے تھن کے اوپر وہ پاسچولز تھے یعنی پس والے چھالے تھے. اس کے ہاتھ میں وہ پس والے چھالے لگ گئے اور ڈاکٹر نے اس پس کو ٹیکے میں ڈالا اور ایک صحت مند لڑکے کے جسم میں داخل کر دیا. لڑکے کو کچھ نہیں ہوا, بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کے اندر بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو گئی, اور یہ چیز پھر ویکسینیشن کا باعث بنی. 1977 یہ انسانی تاریخ کا ایک یادگار سال تھا کہ جب صومالیہ میں اسمال پاکس, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, اپنے بڑوں سے پوچھے گا اس بیماری کا شکار ہو گئے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ اندھے ہو گئے, معذور ہو گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 1977 میں صومالیہ کے اندر آخری اسمال پاکس کا مریض ملا تھا. اس کے بعد آج تک دنیا میں اسمال پاکس کا کوئی مریض نہیں آیا, اور 1980 میں اس کی ویکسین بھی ختم کر دی گئی, کیونکہ ویکسینیشن کی مدد سے, حفاظتی ٹیکوں کی مدد سے ایک بیماری دنیا سے ہی ختم ہو گئی. لگتا تو یہ جادو ہے, خیر وہ سائنس کی بہت سی ایسی باتیں جو جادو لگتی ہیں, تو آپ ہمارا ساتھ دینا, پولیو کے بھی اس بات کو ختم کریں
اور اس کو بھی دنیا سے ختم کرنے میں ساتھ دیں تاکہ یہ بیماری بھی دنیا سے ختم ہو جائے. اور دوسری چیز ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. غیر ضروری استعمال دوائیوں کا یہ بہت خطرناک ہے. یاد رکھیے جب آپ غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں آپ کے جسم میں موجود جراثیم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اب بیماری کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے اور اموات زیادہ ہو رہی ہیں. میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. 2050 تک 3 کروڑ آدمی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے مر جائیں گے. کیونکہ اب آپ جب کھائیں گے اینٹی بایوٹک جراثیم تو مرے گا نہیں کیونکہ اس کو تو اس دوائی کی عادت ہو گئی ہے. نئی دوائی ایجاد نہیں ہو رہی. اب کیا ہوگا؟ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی اور انسانیت کو شدید خطرہ ہوگا. جب بھی دوائی استعمال کریں مستند ڈاکٹر کے نسخے پر ہی استعمال کریں. وہ کہتا ہے کہ میں دن میں 4 دفعہ کافی پیتا ہوں, بلیک کافی, کیونکہ وہ واحد مشروب ہے. دس از دا اونلی بیوریج جس پر 30 سال کی ملٹیپل سٹڈیز ہیں. اتنی زیادہ تحقیقات جتنی اس کے اوپر ہوئی ہیں بلیک کافی کے اوپر شاید ہی کسی چیز پر ہوئی ہو. ویسے جو چائے ہے یا گرین ٹی ہے یا جو آپ یہ ٹرمرک کی ٹی اور ادرک وغیرہ پیتے ہیں سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گی, لیکن اتنی پیچھے سائنس نہیں ہے ان کے جتنی سائنس بلیک کافی کے اوپر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کافی صرف کیفین کے لیے پینی ہے کہ تھوڑی جگا دے گی. کچھ لوگوں کو واقعی کافی جگا دیتی ہے کیونکہ پیٹ پہ جا کے میٹابولائز ہونے میں اور دماغ سے گزر کے آنے میں 4-5 گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں. بے شک آپ کافی نہ پیے, لیکن جتنی زیادہ تحقیقات اس کے اوپر ہے کیفین کے علاوہ اس کا انسانی جسم کو کتنا فائدہ ہے شاید ہی کسی اور چیز کا ہوتا ہو. آپ نہ پیے کافی اگر نہیں پیتے, لیکن یہ ایک انتہائی زبردست ڈرنک ہے. اسٹوڈنٹ اگر ہے یونیورسٹی سے جانے سے پہلے پی لیں, آفس میں جانا ہے جاب میں جانے سے پہلے پی لیں تاکہ یہ آپ کو الرٹ رکھ سکے. تو جناب کھانے کے موضوع پر اور آپ کے ساتھ ہم نے جو باتیں شیئر کی اس کو دوبارہ سن لیجئے گا, بار بار سن لیجئے گا. زندگی میں ان کی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دنیا میں جتنا قیام ہے صحت مندی کے ساتھ گزاریے. سبحان اتاری آفیشیل یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب سبحان اتاری شارٹس اور سبحان اتاری سپیچز, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. خوش رہیے.